السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس ماہ مقدس کے 3 حصے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلے 10 دن کو رحمت قرار دیا، پہلا عشرہ رحمت کا قرار دیا، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تو تیسرا عشرہ بندگان مومن کو جہنم سے آزادی دلانے کا عشرہ ہے۔ پہلے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پہلا عشرہ جو رحمت کا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی 99 صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور ترمذی شریف کی مشہور و معروف روایت ہے جس میں اللہ پاک کے 99 نام بیان کیے گئے۔ ان میں سے 2 نام، ایک ہے الرحمن اور دوسرا ہے الرحیم۔ یہ 2 نام صفاتی نام ہیں، اور یہ 2 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شامل کر دیا کہ مسلمان قرآن پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، دین کا کام، دنیا کا کام، جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتا ہے، یعنی اللہ کا نام بھی لیتا ہے اور اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے کام کو شروع کرتا ہے۔ یہ رحمت، اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہم اور آپ مہربانی سے کر سکتے ہیں۔ رحمان، رحیم، اللہ بہت مہربان ہیں، اللہ بے انتہا مہربانی کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنی اس رحمت کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر ایک چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ کائنات کا کوئی انسان، کائنات کا کوئی جانور، کوئی بھی چیز اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی ہر ایک کی زندگی کے لیے، حیات کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ یہ رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی رحمت سے پرے نہیں ہے، ہٹا ہوا نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے آیت میں بڑی عجیب بات کہی ہے، اسے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ،
میری رحمت تو ہر ایک چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری یہ رحمت کا خاص حصہ میں ان لوگوں کو لکھوں گا جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر، قرآن پاک کی آیتوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے، ان کے لیے اللہ کی بڑی خاص رحمتیں ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک ہی حصہ عطا فرمایا، باقی 99 رحمتوں کے حصے خود اللہ کے پاس ہیں۔ اب پوری کائنات میں ایک حصہ تقسیم ہوا ہے، اس ایک حصے کا اثر یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، ہرنی اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مرغی اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو کتنا پیار کرتی ہے۔ آپ کو کبھی تجربہ ہوا ہو کہ چھوٹے چھوٹے چوزے جب ہوتے ہیں، مرغی کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر آپ مرغی کے قریب بھی جانے کی کوشش کریں تو وہ آپ کو چونچ مارے گی کہ کہیں یہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ وہ اس کے دل میں بھی اللہ نے جو مہربانی ڈالی ہے، وہ ایک رحمت کا حصہ ہے جو سب کو تقسیم ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ اتنا اثردار ہے کہ دنیا کے لاکھوں کروڑوں انسان، جانور اس مہربانی سے، رحمت سے حصہ پا کر اتنا مہربان ہو رہے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو کلیجے سے لگاتی ہے، اور ایسا لگاتی ہے کہ نہ اپنی نیند کا اسے خیال ہوتا ہے، نہ اپنے کھانے پینے کا اس کو خیال ہوتا ہے۔ مشہور و معروف روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کا چھوٹا سا بچہ، جسے اطراف کے ماحول کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا تکلیف میں ہم ہیں۔ وہ بچہ بار بار ماں کی گود سے اٹھ کر ادھر ادھر رینگتا ہوا چلا جاتا، ماں اسے اٹھا کے جا کے لا کے بٹھا لیتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ بچہ اٹھا، ادھر ادھر رینگتا ہوا جو گیا تو غائب ہو گیا، بچہ غائب ہو گیا۔ ماں تڑپ گئی، بلبلانے لگی، رونے لگی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اس کے بچے کو تلاش کر کے لاؤ۔ اور صحابی ادھر ادھر گئے تو بچے کو مل گیا، کہیں ادھر کونے میں تھا کہ کسی چیز سے کھیل رہا تھا، اس بچے کو اٹھا کے لا کے اس کے گود میں ڈال دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا خیال ہے؟ آپ نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ماں اسے پسند کرے گی کہ اپنے اس بچے کو اٹھا کے آگ میں ڈال دے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو تھوڑا سا غائب ہو تو رو رہی ہے، بلک رہی ہے، آگ میں ڈالنے کو کہاں پسند کرے؟ آگ میں ڈالے جانے کو کہاں پسند کر دیتی؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے ہر بندے سے ایسی 70 ماؤں کی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس کا نام لینے کی ہم کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ وہ خدائے رحمان ہے، خدائے رحیم ہے۔ اس نے رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ ہمیں عطا فرمایا۔ مسلمانوں، میری رحمت کا سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس سمندر کو دنیا کے سمندر سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔
وہ رحمت اتنی بڑی ہے اور اتنی عجیب و غریب ہے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بڑی قیمت نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتی، چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈتی، میرے بندے کو میں معاف کر دوں، کسی طرح معاف کر دوں، کوئی بہانہ تو لائے۔ جیسے حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا انتقال ہوا، وہ بڑا پاپی تھا، گنہگار تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو پیش کیا گیا دربار میں اللہ کے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا، اس نے کہا یا اللہ میرے لیے تو جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا کہ میں نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہو مجھے یاد نہیں ہے، برائی برا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس سے کہا کہ دیکھ تیری ایک نیکی ہے ہمارے پاس، اسے لے جا کر تلوا لے۔ اور کیا نیکی تھی اس کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا نیکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک رات تو سویا ہوا تھا، تیری طبیعت تھوڑی خراب تھی، تو نے درد کی وجہ سے کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے نکلا اللہ، وہ جو تیری زبان سے اللہ نکلا، ہمارا نام نکلا، ہمیں اتنا پسند آیا کہ ہم نے تیری پوری زندگی معاف کر دی۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ رحمان دنیا سے متعلق ہے، رحیم آخرت سے متعلق ہے۔ رحمان صفت عامہ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کو بھی کھلا رہے ہیں، کافر کو بھی کھلا رہے ہیں، اس کو بھی کھلا رہے ہیں جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، ملحد دہریہ جسے کہتے ہیں، یا آسمان و زمین یوں ہی بن جائے، اسے بھی اللہ پاک کھلا رہے ہیں۔ یہ رحمت عام ہے دنیا کی، رحمان الدنیا، دنیا کے لیے اللہ کی رحمت عام ہے، اتنی عام ہے کہ اگر آپ اللہ نہ کرے اللہ کو گالی بھی دو گے تو آپ کے منہ میں اللہ میں دودھ پلائیں، یہاں اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں۔ لیکن رحیم کی جو صفت ہے وہ آخرت میں ظاہر ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس بندے کو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے نکال کر جہنم سے جنت میں داخل کرنا۔ وہاں وہ رحمت اللہ کی نہیں ہوگی کہ کافر کے کفر کو معاف کر دیں، مشرک کے شرک کو معاف کر دیں، اس لیے کہ اعلان کر دیا گیا قرآن مجید میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو بھی ہے سب معاف ہے۔ تو یہ جو پہلا عشرہ رمضان المبارک کا گزر رہا ہے، مسلمانوں کو متوجہ فرمایا گیا کہ بس اللہ کی رحمتیں خصوصی طور پر نازل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اللہ سے رحمت مانگو، اللہ سے مہربانی مانگو۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کی کو جھٹلاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارا پروردگار بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ کبھی بھی اگر ذہن میں آ جائے، خیال آ جائے، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی کسی کو دھتکارتی نہیں ہے۔ حدیث میں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ 100 مرتبہ بھی اپنی توبہ توڑتا ہے پھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے۔ توبہ کیا پھر گناہ کر دیا، توبہ کیا پھر گناہ کر دیا۔ اب دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی مالک نے اپنے غلام کو تنبیہ کی، دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 3 مرتبہ 4 مرتبہ تنبیہ کی، اس کے بعد بھئی اسے نکالو، یہ ہمیشہ کا نافرمان ہے، اسے نکال دو، کام سے نکال دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں ہے۔
اگر بندہ 70 مرتبہ بھی توبہ توڑتا ہے، 100 مرتبہ بھی توڑتا ہے، پھر دوبارہ اگر صدق دل سے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ تو یہ پہلا اشارہ رحمت کا، بندوں کو اذن عام ہے کہ اللہ کی رحمت میں سے حصہ حاصل کرو، یہ حصہ حاصل کرنے کے لیے تم کو یہ دیا گیا۔ تو بندوں کو چاہیے کہ رمضان کے روزے اس طریقے سے رکھنے کی کوشش کریں جس طرح کے رکھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو ایمان کے ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان کامل اور پھر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا جذبہ، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ اللہ نظر نہیں آتے نا، اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے کہاں نظر آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، اور یہی آدمی کو آزمائش ہے۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کافی ہے۔ میں اللہ کو نہ دیکھ سکوں، میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے جذبے سے بندے مومن روزہ رکھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ روزہ رمضان کا بڑی قدر و قیمت والی چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رمضان کا ایک روزہ اور رمضان کے علاوہ پورے لمبے زمانے کے روزے کو تولا جائے تو رمضان کے ایک روزے کا وزن زیادہ ہو۔ مثلا کسی بہانے سے آپ نے روزہ توڑ دیا، اللہ نہ کرے، تو اس کی قضا تو ایک روزہ رکھ کے آپ کر دے سکتے ہیں، لیکن وہ اجر و ثواب جو رمضان کی وجہ سے ملتا ہے وہ اجر و ثواب آپ کو پورا سال رکھنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ وَإِن صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، یہ الفاظ حدیث ہیں کہ اگر ایک پورا لمبا زمانہ بھی روزہ رکھے گا تو بھی اس کا وہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی جو کیفیت کے رمضان المبارک کی وجہ سے اور وہ مقدس گھڑیوں کی وجہ سے حاصل ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نقل کی، الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہتے ہیں میں بدلہ دوں گا اس کو۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے، اللہ ہی بدلہ دیتے ہیں، قرآن تلاوت کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اللہ ہی اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ یہ روزے کے بارے میں کیا خاص بات؟ روزہ میرے لیے ہے اور میں خاص طور پر اس کا بدلہ دوں گا۔ علماء کرام نے لکھا اس کا مطلب صاف سیدھا ہے کہ روزہ مسلمان رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ سوائے اللہ کے کس کو معلوم۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے سامنے پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن آپ روزے سے ہیں، آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کہتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، اور اندر روزہ ہے نہیں ہے وہ اسے معلوم۔ روزہ اسی کیفیت ہے کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں ہے، بس اللہ جانتے ہیں کہ اس نے سحر میں کیا کیا کھایا ہے اور دن میں روزہ رکھا ہے، کیسے یہ روزے گزار، یہ بندے کے اور اللہ کے درمیان۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں انا اجزی بھی، میں بدلہ دوں گا، اس کا بدلہ میں دوں۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو بڑے خوشی کے موقع ہیں۔ ایک موقع تو وہ عند فطری ہی، جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا پیاسا، وہ اب کھانے کا موقع ہے، اور کتنے منٹ ہیں؟ 2 منٹ ہیں، ٹھہرو 2 منٹ بھی نہیں چھوڑنا، 1 منٹ، آدھا منٹ، 2 سیکنڈ، 2 سیکنڈ بھی ہونے، اللہ کا حکم پورا کر، یہ بہت اللہ کو پسند ہے۔ اب جب وقت ختم ہو گیا، مؤذن صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا تو مسلمان جو خوشی سے کھاتا پیتا ہے اور دعا کرتا ہے وہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک بڑی خوشی کا موقع ہے۔ اور دوسرا خوشی کا موقع وہ ہے عند لقاء ربی، جب روزہ دار اللہ سے ملاقات کرنے کا موقع آئے گا کہ اس کے روزے کا بدلہ اسے عطا فرمائے۔
کیا بدلہ ملے، کیا بدلہ ملے؟ اب کیا بدلہ ملے گا؟ میں بھی روزے دار ہوں، آپ بھی روزے دار ہیں۔ جب مر کھپ کے اللہ میاں کے پاس جائیں گے تب لے کے بتائیں گے کہ یہ روزے کا بدلہ ہے۔ خصوصی انعامات ملیں گے۔ جس کا روزہ جس کیفیت کا ہوگا اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا۔ اچھے روزے رکھو، ہر روزے کو حفاظت سے رکھو، بچا کے رکھو، اس کو پھاڑو مت۔ الصیام جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ جو ہے وہ ڈھال بنتا ہے آپ کے لیے جب تک کہ اس کو پھاڑا نہ جائے۔ جھوٹ سے، غیبت سے، بری باتوں سے، بد نظری سے پھاڑا نہ جائے تو وہ روزہ تمہارے لیے ڈھال بنتا ہے۔ جنت، ڈھال میں تلوار کی مار کو روکتے ہیں، یہاں گناہوں کو روکتے ہیں، جہنم کی آگ سے روک بنتا ہے۔ لوگ یہ مسئلہ تو پوچھتے ہیں کہ روزے میں مسواک کرنا جائز ہے نہیں ہے؟ دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسئلہ تو پوچھتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ نہیں پوچھتے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بول سکتے ہیں یا نہیں، روزہ رکھ کے تجارت میں جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں یا نہیں، یہ نہیں پوچھتے۔ وہ تو کرتے رہتے ہیں، پوچھے بغیر بھی کرتے رہتے ہیں۔ روزے کی صحیح شکل یہ ہے کہ آدمی بھوکا پیاسا بھی رہے، اپنی بیوی سے دور بھی رہے، اور اپنے جسم کے ہر عضو کو گناہ سے بچائے۔ باقی دوسرے مسائل تو ہیں ہی۔ مسواک کرنا جائز ہے، مسواک کرنے میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضیلت بیان فرمائی کہ مومن کے لیے مسواک برکت کی چیز ہے۔ 5 وقت میں نماز مسواک کرو، روزے کی حالت میں مسواک کرو، اس کی اجازت ہے۔ اجازت کیا بلکہ فضیلت ہے، ثواب ہے۔ وہ جو حدیث میں ہے نا کہ روزے دار کے منہ کی مہک اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، روزے داروں کے لیے خوشخبری ہے۔ لیکن یہ وہ مہک ہے جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ معدہ خالی ہو جاتا ہے تو آدمی کے منہ میں ایک قسم کے بخارات اٹھتے ہیں، وہ مہک جو ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں یہ میرے لیے بھوکا ہے، اس کا معدہ میری وجہ سے خالی۔ آدمی منہ دانت لگڑے بغیر، پیسٹ کیے بغیر، مسواک کیے بغیر دانتوں میں سڑان پیدا کر کے رکھے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یاد رکھو۔ اللہ پاک صاف ہیں، پاکی صفائی کو پسند کرتے ہیں، یہ غلاظت کو پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور نصف الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ تو منہ میں گندگی رکھو اور یوں کہو میری یہ گندگی اللہ کو پسند ہے، ایسا نہیں۔ پیٹ خالی ہونے سے جو بخارات اٹھتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے، مشک سے زیادہ پسند ہے۔ اور اللہ سمندر کی مچھلیوں کو کہتے ہیں کہ میرے اس روزے دار بندے کے لیے شام تک استغفار کرو۔ سمندر کی مچھلیاں دعا کر رہی ہیں، استغفار کرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں روزے داروں کی جنت کو سجاؤ، عود کا دھواں دو، مختلف قسم کے خوشبوؤں سے بسا کر جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اور یہاں روزہ دار بھوکا پیاسا اللہ کے لیے بھوکا اور پیاسا ہے۔ یہ سب فضیلتیں ان روزے داروں کے لیے ہیں جو اپنے روزے کو صحیح سالم رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن ان کو تورات کے دینے کے لیے اللہ نے شرط رکھی، آؤ کوہ طور پہ اعتکاف کرو، اعتکاف میں روزہ رکھو، اور روزہ رکھ کر 30 دن ختم ہوں گے تو ہم تم کو کتاب تورات دیں گے۔ 30ویں دن اللہ کی مرضی، 30ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شام کے وقت میں افطار سے پہلے مسواک کی کاڑی پھیر لی، اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا بو محسوس ہوئی، پیٹ خالی تھا نا، بو محسوس ہوئی تو مسواک کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تم نے مسواک کی کاڑی کیوں کی؟ کہا یا اللہ مجھے
ذرا بو محسوس ہوئی، میں نے مسواک کر لی۔ کہا تمہارے منہ کی جو بو ہے وہ ہم کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ تمہارا روزہ، تمہارا بھوکا رہنا، معدے کا خالی رہنا ہے تو ہمارے لیے، تمہارے لیے ہم سزا تجویز کرتے ہیں کہ اور 10 دن رکھو۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ پہلے تو 30 دن کا وعدہ ہوا، پھر 10 دن بڑھا دیا، 40 دن۔ جو چلہ کرتے ہیں بزرگان دین، وہ 40 دن وہیں سے چلے، چلہ بولتے ہیں نا، اولیاء کرام چلہ بیٹھتے ہیں مثلا، تو وہ جو 40 دن کو اسلام میں بڑی خصوصی اہمیت آتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جو نطفہ جاتا ہے رحم مادر میں، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، 40 دن میں بدلتا ہے۔ تو 40 دن ان کے پورے ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشت کتاب تورات عطا۔ تو وہ سارے ائمہ، ہمارے امام ابو حنیفہ ہو، یہ سبھی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ دکھاڑی کرنا تھا، وہ صرف معدے کی وجہ سے نکل رہے تھے، وہ بخارات تھے، اللہ نے 10 دن اور بڑھانا تھا، بڑھا دیا۔ امت مسلمہ کو مسواک کرنا مسنون ہے، مسواک کرنا چاہیے۔ اور باقی یہ بھی سن کے رکھیے کہ دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھ سکتی ہے اگر بچے کے لیے نقصان دودھ نہیں آتا ہے، یا یہ دودھ پلا کے اس کے لیے طبیعت میں نقصان آ سکتا ہے، تو وہ روزہ چھوڑ کے بعد میں بھی قضا کر سکتی ہے۔ کوئی عورت حاملہ ہے، حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے نقصان اس کے لیے یا پیٹ کے بچے کے لیے، مثلاً بسا اوقات کھانے پینا نہ ہونے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں، اگر ایسی کیفیت ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے کہ وہ حالت حمل میں روزہ چھوڑ دے اور بعد میں رمضان المبارک کے قضا کر سکتے ہیں۔ حیض و نفاس میں جو عورتیں روزہ چھوڑتی ہیں، آپ یہ مسئلہ سن کر اپنی عورتوں کے سامنے بیان کرو۔ حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نماز نہیں ہے، لیکن نماز تو اللہ نے معاف کی ہے۔ 5 دن مثلاً کسی عورت کی نماز نہیں ہے تو نماز معاف ہے، لیکن وہ 5 دن کے روزے معاف نہیں ہیں۔ عام طور پہ عورتوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں رہتا، روزے کھا جاتی ہیں، 5 روزے کھا جاتی ہیں۔ اللہ نے نمازوں کو تو معاف کیا ہے، 5 دن کے ہماری وجہ سے تمہاری نمازیں چھوٹی جاؤ، اسی لیے دین ان کا ناقص کہا گیا کہ آپ مرد اگر پورا مہینہ نماز پڑھتا تو عورتیں 25 دن نماز پڑھتی ہیں مثلا، اور 5 دن نماز نہیں ہے، معاف ہے، لیکن روزہ معاف نہیں ہے، روزے کی قضا لازم ہے، رکھنا ضروری ہے۔ صحت و تندرستی، رمضان کے بعد صحت و تندرستی کی حالت میں وہ روزہ رکھے۔ یہ بیمار کے بارے میں بھی بعض لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے، میں اب بولنا نہیں چاہتا، اب یہ 3 دن میں کتنے لوگوں نے بیماریاں بیان کی، اگر بولوں گا تو یہاں بیٹھے اور سمجھ جائیں گے حضرت میرا ہی تذکرہ کر رہے ہیں، اس لیے میں عام بات بولنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بہانے لے کے مجھے یہ ہوتا، مجھے وہ ہوتا۔ روزہ بھائی بیمار کے لیے روزہ اس وقت چھوڑا جا سکتا ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا۔ اتنی بڑی بیماری ہے کیا کہ آدمی مر جائے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے تو محسوس کیا ہے کہ روزے رکھنے میں صحت ہے، تندرستی ہے۔ جتنی طبیعت میری روزے کی حالت میں فٹ رہتی ہے، اتنی حالت روزے کے علاوہ نہیں رہتی۔ میں کتنی ٹرانسپلانٹ پیشنٹ ہوں، تجربے کی بات کرتا ہوں کہ روزے کے علاوہ جتنا پریشان رہتی ہے طبیعت، رمضان المبارک میں ایک دم طبیعت فٹ رہتی ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ روزہ تو شفا کی چیز ہے۔ اب سائنس والے کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ہمیں مطلب ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا نے ہم کو کہہ دیا بس۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے کہ
کہ اگر آپ کہہ دیں ہم کو کہ آگ میں کود جاؤ تو ہم آگ میں کود جائیں گے. کیا خیالات؟ تیار ہے نہیں ہے؟ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا تھا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح سے نہیں ہیں جنہوں نے یوں کہا تھا جاؤ تم اور تم ہمارا خدا لڑ لو، ہم تو نہیں آئیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ ہم کو پہاڑ سے کودنے کے لیے کہہ دیں، آگ میں کودنے کے لیے کہہ دیں، ہم کود جائیں گے. ہمارے آقا نے کہہ دیا روزہ رکھو، روزہ رکھ رہے ہیں بس. کیا طبیعت کیا ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ مریں گے. مرنے کی کیفیت ہے تو اسلام نے اجازت دی ہے چھوڑ دینے کی، لیکن ذرا آزما کے دیکھو مرو گے نہیں مرو گے. مرو گے تو اللہ کے پاس ہی تو جاؤں گے، کہاں جاتے؟ روزے کی حالت میں مر کے آیا اسے جنت میں بھیجو، پہلے جنت میں بھیجو. اسے حالت احرام میں کسی کا انتقال ہو گیا، حج نہیں ہوا، حج کے لیے جا رہا ہے، احرام کی حالت میں مر گیا. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ اسی حالت میں لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، حاجی بنا کے اٹھایا جائے. اور اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں مر جائے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں ہے اور وہ اتنا بیمار اور اتنا تکلیف اور پریشانی میں ہے کہ مر جائے گا تو اسلام نے اجازت دی روزہ توڑ سکتے ہیں. روزہ توڑو پھر قضا کرو. لیکن معمولی بہانے پہ روزہ توڑ دیا تو کفارہ آئے گا. کفارہ بہت مشکل کام ہے. ایک رمضان کا روزہ اگر کسی نے بلا عذر توڑ دیا، کھا گیا، ذرا بھوک لگی ذرا پیاس لگی بیٹھ کے کھا لیا، ڈکار لے لیا، تو اس نے جو بلا عذر کے روزہ توڑا تو اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا 60 مسکینوں کو کپڑا پہنانا پڑے گا، یا 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑے. ایک صحابی ان سے غلطی ہو گئی. کیا غلطی ہوئی؟ وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے روزے کی حالت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا آپ تم کو چاہیے تم کفارہ دو. مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں نا ہمارے لیے، یہ سب مثالیں رکھی ہیں امت کے لیے. ایک بیوی روزہ رکھی، ایک شوہر روزہ رکھے ہوئے تو صحابی بیوی کے پاس چلے گئے، روزہ ٹوٹ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم کفارہ دو، کفارے کے بغیر کوئی کام نہیں چاہے. کفارے کی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کہا حضور میرے پاس کہاں ہے؟ اچھا تم کپڑے پہناؤ. انہوں نے کہا حضور میرے پاس کہاں ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے کہا 2 مہینے کے روزے رکھو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک روزے میں ہی یہ حال ہو گیا تو 2 مہینے پیدر پہ کیسے روزے رکھو؟ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجویز یہ کی کہ صحابہ کرام سے چندہ کیا اور چندہ کر کے ان کے روزے کا کفارہ ادا کیا. ہاں یہ جو چندہ کر کے مسلمانوں کے کام کرتے ہیں نا، بعض لوگ بولتے ہیں کیا چندہ چندہ چندہ. چندہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی چیز ہے کہ کچھ مسلمان پیسے والے ہیں، کچھ مسلمان غریب ہیں، تو ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کرو، ایک دوسرے سے مہربانی کرو. پہلا اشرہ رحمت کا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن. جو رحم کرتے ہیں اللہ ان پہ رحم کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض، جو زمین میں اللہ کی مخلوق ہے ان پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، وہ اللہ تم پہ رحم کرے گا جو آسمان پر ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری. اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے تو اپنی طرف سے بھی رحمت بتاؤ. روزے کی حالت میں نرمی ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، زبان سے نرمی ہو. آدمی جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے نا، ادھر بیوی پہ بھی غصہ کر رہا ہے، ادھر بچوں کو بھی مار رہا ہے، نوکروں کو پکڑ کے پیٹ رہا ہے. کیا ہے؟ شوکار یجمان جو ہے روزے سے ہیں. ایسا بھی کیا روزہ؟ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور سب کے اوپر غصہ کر رہا ہے، مار رہا ہے، توڑ رہا ہے. اللہ کی رحمت حاصل کرنا تو اپنے اندر رحمت کے جذبات پیدا کرو. بیوی سے بات کرو تو نرمی سے بات کرو، بچوں سے پیار سے بات کرو.
نوکروں کو مارو مت، چھڑکو مت. اب روزے کی حالت میں، بھوک و پیاس کی حالت میں ہے، اسی کو بہانہ بنا کے ہر ایک کے اوپر ظلم و ستم کر رہا. اگر پہلے عشری کی رحمت کو حاصل کرنا ہے تو صحیح روزہ رکھنا، اپنے اندر رحمت اور نرمی کے جذبات پیدا کرنا، نوکروں کے ساتھ سختی نہیں کرنا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دکان میں کتنے نوکر ہیں؟ 3 نوکر ہیں تو رمضان میں 2 نوکر اور بڑھا لو، زیادہ نوکر بڑھا لو. اس کا اثر یہ ہوگا کہ کام بڑھ جائے گا نوکروں کے اوپر، نوکر بھی روزے دار ہوگا، اس کو بھی سہولت میسر ہو جائے گی، اور 1-2 آدمی کو رمضان میں روزی بھی مل جائے گی. تمہارا پیسہ تھوڑا زیادہ خرچ ہوگا. یہی تو مقصد ہے، خرچ کرانا مقصد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ اس پہلے عشری کی رحمت حاصل کرنے کے لیے جو عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اخلاق، کردار، نرمی، سب کچھ اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے. محترم حاضرین، رمضان المبارک کی مبارک اور مقدس گھڑیوں میں آپ حضرات سے ہمیشہ ہم کہا کرتے ہیں، وہی آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں آپ حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی جو زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ صدقات و خیرات کی رقمیں ہیں، اس میں جامع مسجد کے مدوں میں ایک تو غریبوں کا نکاح کرتے ہیں، اس میں شریک کیجیے 25,000 روپے ایک نکاح کا خرچ. بیت المال میں بچوں کو پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے وظیفہ دیتے ہیں تو بیت المال میں جمع. پھر ہمارے ہاں شعبہ عربی چلتا ہے جس میں 100 بچے پڑھتے ہیں، 100 سے زائد، ان کے کھانے پینے کا ہر ایک خرچ جو ہے وہ جامع مسجد ٹرسٹ برداشت کرتا ہے. اس کا اکاؤنٹ الگ ہے، اس میں آپ زکوٰۃ کی رقم بھی شامل کر سکتے ہیں. رسید میں لکھاتے ہوئے یوں کہہ دیں کہ یہ عربی کالج کے لیے ہے یا شعبہ عربی کے لیے، تو اس میں جائے گا. بہرحال آپ کی جو زکوٰۃ کی رقم ہے، اس زکوٰۃ کی رقم میں کچھ حصہ جامع مسجد میں چلنے والے مختلف کاموں میں آپ شامل کریں. سارے کام آپ حضرات کے سامنے چل رہے ہیں، اور کتنے خاندان اور کتنے گھر آباد ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے. ابھی جو گیا سال، گئے رمضان سے اس رمضان تک 45 نکاح غریب لڑکیوں کے ہو چکے ہیں، جس میں پورا پکا حساب یہ ہے کہ تقریباً 29 لڑکیاں یتیم بچیاں تھیں جن کے ماں باپ نہیں ہیں. اب چنا کہ ان کی شادیاں ہوئیں. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میری خاص گزارش ہے آپ حضرات سے کہ جو رقم الگ کرتے ہیں تو جامع مسجد کے جس مد میں چاہیں آپ لا کے صدقات کے، زکوٰۃ کے، خیرات کے. میں نے یہ اپیل خط کے ذریعے سے بھی کی تھی، تو تقریباً 100 خطوط گئے ہمارے طرف سے. سب سے پہلے ہمارے ابو محمد صاحب مرحوم، جنہوں نے ہماری جنہوں نے ہماری مسجد بنی کپا کے اندر مسجد ابو محمد تعمیر کی، ان کے بچوں نے سب سے پہلے لا کے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ جمع کی. اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے بچوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی تجارتوں کو فروغ دے، برکت دے. یہ دعا آپ کے لیے بھی ہم کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جامع مسجد کے جتنے کام چل رہے ہیں اس میں آپ حضرات توجہ کریں، اور اپنی رقم زکوٰۃ کی جو بھی لکھاتے ہیں رسید میں آفس میں لکھا کر دیں. پھر آپ حضرات کے سلسلے میں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ میں یہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ جامع مسجد کے مصلیان کرام جمعہ کے دن جو 5-10 روپیے ڈالتے ہیں اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. یا آپ کا 5 روپے 10 روپے جو قطرہ قطرہ ہے، 5 روپے میں تو آج کل ایک بیڑی کا کٹا بھی نہیں آتا، لیکن ایک قطرہ کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا. لیکن وہ 1-2 روپے جامع مسجد اینڈ مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ نے انہی قطروں کو جمع کر کے سمندر بنا دیا. جامع العلوم بنی کپا میں آپ جائیں گے، آپ دیکھیں گے وہاں 250 سے زیادہ اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں، اور پھر کروڑوں روپے کی بلڈنگیں بن چکی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا اس کو آباد کر دیا
کہ دیکھنے والے باہر سے نئے لوگ پوچھتے ہیں یہاں کیا ہے، کون سی یونیورسٹی ہے؟ ہم کہتے ہیں اب یونیورسٹی نہیں ہے، آئندہ یونیورسٹی بنے، وہ تو بنے گی انشاءاللہ۔ جس دعا پر آپ حضرات نے آمین کہا ہے وہ دعا اللہ نے کبھی رد نہیں کی۔ جب مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا آپ حضرات نے آمین کہا تو مسجد 1.25 کروڑ کی مسجد بنی، اور پھر دعائیں ہوئی تھیں بنی کپا کے اراضی کے لیے، 60 ایکڑ جگہ 14 لاکھ میں لے لیے، آج 14 کروڑ میں 1 ایکڑ نہیں لے سکتے۔ یہ سب پکی حقیقتیں ہیں۔ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد، نصرت و اعانت و شرف قبولیت عطا فرمائے، نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس کو سبب بنا کر عالم اسلام کے لیے خیر کے امن کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ ہزاروں لاکھوں لوگ جو عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے، اللہ ان سب کے عمروں کو قبول فرما کر پورے عالم کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو دین سے وابستہ کریں، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں اور نجات کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔